یہاں آنے کے 1.5 ماہ بعد میاں صاحب ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بچوں کو لے کر روتی رہتی۔ ایسے میں بابا کرامت ہی تھے جو ہمارا خیال رکھتے تھے۔ ان کے 40واں گزارنے کے بعد میں نے شہر جانے کا ارادہ کیا تو منیب نے مجھے سختی سے روک دیا کہ اب آپ یہیں رہیں گی۔ میں یہ سن کر سکتے ہی میں آ گئی۔ میں ہرگز یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس گھٹن بھرے ماحول میں مجھے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ حقیقت میں مجھے منیب کے ماموں جہانگیر سے نفرت تھی، جو ہر دوسرے تیسرے دن یہاں دندناتے ہوئے آ جاتا تھا۔ میرا یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن منیب نے مجھ سے شہر والے کوٹھی کے کاغذات مانگے، جن کو میں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اب ڈری سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی جس سے منیب کے باپ نے دوسری شادی کی تھی، بلکہ ایک سمجھدار اور خود مختار عورت تھی، جبکہ یہاں سے نکلنے کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن منیب کو بتائے بغیر یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ اس معاملے میں زیبا منیب کی بیوی ضرور میری مدد کرتی، کیونکہ وہ ایک نرم مزاج اور نیک چلن لڑکی تھی۔ ابھی میں یہ ارادہ بنا ہی رہی تھی کہ ایک رات بابا کرامت نے میرے کمرے کا دروازہ اجلت میں کھٹکھٹایا۔ میں ابھی گہری نیند میں نہیں تھی، اس لیے جلدی سے پوچھا تو بابا کی آواز سن کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ بابا نے اجلت میں مجھے ایک بڑی چادر اوڑھ کر باہر آنے کو کہا اور میرے سوئے ہوئے بیٹے کو اٹھا کر باہر نکلنے لگے، جبکہ مجھے جلدی سے بیٹی کو اٹھانے کا کہہ کر باہر نکلنے لگے۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا میں نے اپنا پرس اٹھایا۔ کمرے میں پڑی ہوئی گرم شال اپنے گرد لپیٹ کر میں بابا کرامت کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ فاصلے پر زیبا نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ایک خفیہ راستے سے حویلی سے باہر نکال دیا۔ باہر ایک گاڑی تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھتے ہی بابا کرامت نے گاڑی کو تیز سپیڈ سے چلانا شروع کر دی۔ ابھی ہمیں نکلے 6-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے، حویلی کی جانب سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے بابا کرامت کو سخت تناؤ کی کیفیت میں دیکھا تو کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد ہم ایک انجان علاقے میں پہنچے تو خوف و تھکن سے چور تھے، جبکہ بچے بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور سہمے ہوئے تھے۔ ایک پوش علاقے میں بابا کرامت نے گاڑی روک دی تھی۔ یہاں پہنچ کر بابا نے جیب سے ایک پرچی نکال کر انہوں نے ایڈریس دیکھا اور کچھ دیر بعد ہم مطلوبہ بنگلہ پر پہنچ گئے۔ بنگلہ کے چوکیدار کو شاید ہماری آمد کے بارے میں علم تھا، اس لیے اس نے اٹھ کر نزدیک آ کر ہم لوگوں کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ اندرونی حصہ کی جانب ہم لوگوں کو ایک نوکرانی لے گئی۔ اس نے کمرے میں ہمیں پہنچا کر ہمیں آرام کرنے کا کہا اور کہا کہ صبح میڈم سے ملاقات ہوگی۔ سردیوں کے دن تھے۔ بیڈ کے ایک کنارے پر بابا کرامت بیٹھے تھے اور دوسرے پر میں۔ درمیان میں بچے سو چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا بابا؟ میں نے دکھ اور حیرت سے سوال کیا۔ بیٹی، میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے معمول کی تسبیحات و اذکار پڑھ رہا تھا کہ زیبا بیٹی گھبرائی ہوئی آئیں اور آ کر مجھے پیسے اور یہ کاغذ پر اس گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے مجھے کہا کہ باہر گاڑی تیار کھڑی ہے، آپ کو جلدی سے آپ ہی اور بچوں کو لے کر نکلنا ہوگا، ورنہ ان سب کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ منیب نے جہانگیر کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ کرائے کے گنڈوں کے ذریعے یہاں جعلی ڈکیتی کی واردات کروائیں گے اور اس میں آپ ہی اور بچوں کو مروا دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سسر نے آدھی جائیداد ان لوگوں کے نام کر دی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور میری ایک دوست کے گھر چلے جائیں، وہ آپ کی مدد کرے گی۔ پھر اس نے خفیہ راستے سے ہم لوگوں کو حویلی سے باہر نکال دیا اور آگے جا کر آپ جانتی ہیں کہ فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں، یعنی کہ وہ جعلی ڈاکو وہاں واردات کرنے آئے تھے۔ یہ کہہ کر بابا بیٹھ سے ٹیک لگا کر چپ کر گئے اور دکھی ہو گئے، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جائیداد اور دولت کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ بات صرف قصہ کہانیوں میں تھی، حقیقت میں بھی ہے۔ اگلے دن ہماری ملاقات فوزیہ نسیم سے ہوئی۔ وہ زیبا کی کالج کے زمانے سے دوست تھی۔ اس کے شوہر اس علاقے کے ایک معزز شخص اور ایک سیاسی جماعت میں شامل تھے۔ اس نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا اور بابا کرامت نے تو اپنے نہ صرف ایک بزرگ بلکہ اپنے مرحوم مالک کے وفادار ہونے کا قرض بھی بخوبی نبھایا تھا۔ جس کمرے میں ہماری رہائش تھی، اس کے ساتھ والا کمرہ بابا کرامت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ فوزیہ کا شوہر ہمارے معاملات کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور بیرونی سرگرمیوں پر بھی اس کی خافی نظر تھی۔ اس نے بتایا کہ منیب ہم لوگوں کو ہر طرح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوزیہ نسیم کا شوہر، جس کا نام حاکم علی شاہ تھا، ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، لیکن وہ دانستہ طور پر ہماری یہاں موجودگی چھپائے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے منیب کو ڈرانے کی خاطر پولیس والوں کو بھیجا کہ وہ منیب کی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جس پر منیب نے یہ بتایا کہ وہ سب بیرون ملک اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے ہیں۔ یہ بیان پولیس نے ریکارڈ کر لیا، یعنی کہ منیب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم لوگ زندہ تھے اور اپنی تمام تر جائیداد کے خود مالک تھے۔
اب حاکم علی شاہ کا اگلا قدم یہ تھا کہ میں وصیت نامے کی کاپی اور اپنا نکاح نامہ لے کر عدالت میں پیش ہو جاؤں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نکاح نامہ اور میرے مرحوم شوہر کی وصیت نامے کی کاپی ہمارے بنگلہ میں تھی۔ میں حویلی سے باہر آتے وقت اپنا پرس اٹھا لائی تھی۔ اس پرس میں بنگلے کی چابی موجود تھی، لیکن حاکم شاہ نے کہا کہ وہاں ابھی جانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ منیب مجرمانہ ذہن رکھتا ہے، اس نے ضرور بنگلے کی نگرانی کرائی ہوگی، ایسی صورت میں وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن بابا کرامت جلد از جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ بیٹی، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، تم اپنے تمام مسائل نمٹنے کے بعد اپنے گھر میں محفوظ ہو جاؤ تو مجھے سکھ کا سانس آ جائے۔ میں بھی چاہتی تو یہی تھی۔ بنگلہ اور کئی پراپرٹی میرے نام تھیں، جبکہ کئی کمپنی میں میرے مرحوم شوہر نے شیئرز لگائے ہوئے تھے۔ بابا کرامت اب زیادہ تر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ وہ پہلے بھی خاصے صوفی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار اور خانقاہوں میں ان کا بہت دل لگتا تھا۔ جمعرات کی اکثر راتیں وہ داتا دربار پر ہی گزار دیتے تھے۔ پھر ایک دن کسی کو بتائے بغیر جبکہ رات ہونے والی تھی، وہ مجھ سے میرے گھر کی چابیاں لے کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کوٹھی کا ملازم بھی تھا، جس کوٹھی میں ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ جس علاقے میں میرا گھر تھا، اس علاقے میں ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد بھی تھی۔ وہ جب اس ملازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر اس علاقے میں پہنچے تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت اس مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، اور اگر اس کوٹھی کی جس میں سے ہم نے نکاح نامہ اور دیگر کاغذات حاصل کرنے ہیں، اگر اس کی کوئی نگرانی کر رہا ہوا تو وہ بھی رات میں چلے جائیں گے۔ سو وہاں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، اور ملازم نے بتایا کہ وہ نماز کے بعد بار بار گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور انہیں اتنی مہلت دے دے کہ وہ امانت دار کو اس کی امانت سونپ دیں، تاکہ روز محشر وہ اپنے مال کے حقیقی اور مال کے مجازی یعنی میرے مرحوم شوہر کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کافی دیر گزارنے کے بعد بھی وہ جب مسجد میں ہی بیٹھے رہے تو دوسرے ملازم نے ان کو جلدی کرنے کا کہا، جس پر انہوں نے ملازم کا واپس جانے کا کہا کہ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ اس پر ملازم بھی واپس آ گیا۔ گھر آ کر ملازم نے مجھے بتایا کہ بابا کرامت نے جو کہا، میں مطمئن ہو کر سونے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب میں گہری نیند میں تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ اٹھ کر دیکھا تو بابا کے ہاتھوں میں وہی نیلے رنگ کی فائل جس میں وہ ضروری قوائف و کاغذات تھے جن کی ہمیں ضرورت تھی، اور اسی فائل کے ساتھ نکاح نامہ بھی تھا۔ میں نیند سے بوجھل دماغ سے یہ دیکھتی رہی کہ بابا کرامت اندر کیسے آ گئے تھے، اور ان کے وجود سے نور و روشنی سے نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ کاغذات مجھے پکڑا کر کہا، یہ لو بیٹی، اپنی امانت۔ اب میں تمہارے اور اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی۔ میں کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ دماغ کی کیفیت ایسی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ میں وہ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بے خبر سو گئی۔ صبح میری آنکھ ایک انجانے اور غیر معمولی شور سے کھل گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو بابا کرامت کو ایمبولینس سے اتارا جا رہا تھا۔ بابا اسی مسجد میں جہاں ان کو رات کے وقت ملازم عبادت الہی میں مشغول چھوڑ کر آیا تھا، اس میں واصل بحق ہو گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ ملازم جو بابا کرامت کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا، بابا کا پتہ کرنے گیا، کیونکہ بابا کرامت نے اس کو صبح آنے کا کہہ کر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ جب مسجد میں پہنچا تو وہاں غیر معمولی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ نمازی بتا رہے تھے کہ بابا کرامت کو جب مسجد میں فجر کی نماز کے وقت دیکھا تو بابا سجدہ ریز نظر آئے۔ کچھ لوگ بہت دیر تک سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے لوگوں نے نظر انداز کر کے اپنی نماز ادا کی، لیکن بہت دیر کے بعد بھی بابا میں کوئی ہلچل نظر نہیں آئی تو ان نمازیوں کو تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے پاس جا کر بابا کرامت کو ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پھر ملازم نے یہ صورتحال اپنے صاحب کو بتائی، اور پھر کچھ دیر بعد بابا کرامت اب یہاں تھے۔ وہ اس قدر خوش و اخلاق پر خلوص تھے کہ اس کوٹھے میں بہت کم عرصہ گزارنے کے باوجود ہر آنکھ ان کے لیے اشک بار تھی، اور میری تو یہ حالت تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں دوسری بار یتیم ہو گئی ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی وہ فائل اور نکاح نامہ وہی موجود تھا جس گزرے ہوئے منظر کو میں خواب سمجھ رہی تھی، وہ حقیقت میں تھا، یعنی کہ اس ایماندار انسان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آگے کے معاملات بہت جلدی سلجھ گئے تھے۔ میں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ پھر میں نے وہ ساری جائیداد اور اپنے مرحوم شوہر کی کوٹھی بیچ دی اور دوسرے شہر میں آ گئی۔ یہاں آ کر ایک نئی زندگی شروع کی، نیا مکان خریدا اور جائیداد کو بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے ایک چھوٹی سی فیکٹری چلتی ہوئی حالت میں خریدی۔ اس میں ڈٹرجنٹ، سرف اور صابن بنتا تھا، اور کچھ رقم مختلف اداروں میں انویسٹ کرتی جس سے مستقل آمدنی آ جاتی تھی۔ اس سارے معاملے اور سیٹ اپ میں فوزیہ نسیم اور اس کے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں ترقی دی اور برکت دی۔
وقت گزر گیا، بچے جوان اور میں بوڑھی ہو گئی۔ آج بھی اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہوں، خاص طور پہ بابا کرامت کو۔ فوزیہ نسیم سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال ہی اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو میں گئی تھی۔ منیب کی بیوی زیبا اپنے دوسرے بچے کی پیدائش پر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی موت کا فوزیہ نسیم سے سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس کی وفات کے بعد منیب نے دوسری شادی کر لی اور اس کی یہ بیوی بے اولاد ہی رہی۔ اس نے منیب کے بچوں کو ماں کا پیار دیا۔ کچھ مہینوں پہلے فوزیہ نسیم کی منت سماجت کرنے کے بعد منیب یہاں آیا تھا۔ میرے پیروں پر گر کر اس مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے معاف کر دیا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، بس یہی بہت تھا۔ منیب کو دل کی بیماری نے بالکل نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ زیبا سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی ناگہانی موت کے بعد وہ بہت دکھی اور پریشان رہنے لگا۔ دوسری شادی کے بعد بھی اس کی کیفیات نہیں بدلی۔ مسلسل پریشانی اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے وہ دل کا مریض بن گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو بائی پاس تجویز کیا تھا۔ اب وہ لندن جانے سے پہلے مجھ سے معافی مانگنے آیا تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ کرامت کہتے تھے کہ معاف کر دینا رب کی صفات میں سے ایک ہے۔